مدارس پاکستان کی تعلیمی اور مذہبی روایت کا ایک اہم ستون ہے، جہاں علم دین کے ساتھ ساتھ کردار سازی اور روحانی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بر صغیر میں مدارس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ دور مغلیہ میں یہ ادارے تعلیم و تربیت کا مرکز ہوا کرتے تھے، اور آج بھی پاکستان میں ایسے نامور ادارے موجود ہیں جو دین اسلام کی اصل شناخت کو باقی رکھنے کے لیے دن و رات کوشاں ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی تعداد دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ان مدارس کا رخ کرتی ہے۔ مدارس میں تعلیمی سال کا آغاز عید الفطر کے چند ہفتوں بعد ہو جاتا ہے، اور نئے آنے والے طلباء سے قوائف کے ساتھ ساتھ امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ مدارس نے میٹرک تک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے، جس میں انگلش اور سائنس کے علاوہ میتھ جیسے مضامین پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ میٹرک کے بعد درس نظامی کا آغاز درجہ اولی سے ہوتا ہے۔ اس کو درس نظامی کی پہلی کلاس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ ثانیہ اور درجہ ثالثہ، درجہ رابعہ، خامسہ، سادسہ اور سابعہ تک پہنچنے کے لیے 7 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور ان 7 سالوں میں تفسیر قرآن، اصول تفسیر، حدیث مبارکہ، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، فصاحت و بلاغت، منطق و فلسفہ، علم النحو، علم الصرف اور عربی لینگویج کے علاوہ تجوید قرآن کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد درس نظامی کی آخری کلاس یعنی دورہ حدیث کا آغاز ہوتا ہے، جہاں شاخوں سے طلباء کرام مرکز میں جمع ہو کر علم حدیث کا دور کرتے ہیں، اور اس کلاس میں طلباء کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، جہاں مشہور احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جنہیں صحائح ستہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث کی کتب کا دور کیا جاتا ہے۔ زیر نظر ویڈیو کے ذریعے سے دورہ حدیث میں کثیر طلباء کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے ختم پر طلباء کرام کی دستار بندی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وفاق المدارس کا امتحان پاس کر لینے والے طلباء کرام کو شہادت العالمیہ کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور اسے HEC MA اسلامیات کے اکول قرار دیتی ہے، اور مدارس کے طلباء کرام کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہاسٹل کی صورت میں بہترین رہائش اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ مطالعے کے لیے لائبریری بھی فراہم کی جاتی ہے، اور یہاں سے فاضل ہونے والے علماء کرام معاشرے میں وعظ و نصیحت، امامت اور شرعی رہنمائی کے ذریعے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض حضرات تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوت والارشاد کر کے اپنی استعداد اور علم میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ان حضرات کے ذریعے سے جدید اور تحقیقی مسائل پر معاشرے کو رہنمائی ملتی ہے، اور انہیں مفتیان کرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زیر نظر ویڈیو دارالعلوم کراچی کی ہے، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ حمزہ اصغر کے ساتھ ادیب الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔